السلام علیکم PHS کی اردو آن لائن کلاس میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا پچھلا سبق مکمل کر چکے ہیں کلاس 5 میں، تو آج ہم ایک نئے سبق کا مطالعہ کریں گے جو کہ ہے سبق نمبر 26، کراچی کی کہانی، کراچی کی زبانی، جو کہ ایک آپ بیتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 136 سے لے کر 139 تک ہے۔ اس سبق کی ریڈنگ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا؟ نمبر 1، کراچی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکیں گے، مشکل الفاظوں کا مطلب سمجھ سکیں گے اور سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ تو اب میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ آپ بیتی کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کا اپنے آپ سے، اپنی زبان سے یا خود سے اپنی کہانی کو بیان کرنا یہ آپ بیتی کہلاتا ہے۔ تو یہاں کراچی اپنی کہانی خود بتا رہا ہے۔ کراچی جیسا کہ آپ جانتے ہیں صوبہ سندھ کا بہت ہی بڑا اور بہت ہی خاص ایک شہر ہے۔ تو میں اب ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں، آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ میں شہر کراچی ہوں۔ دیکھیں یہاں پر کراچی خود بتا رہا ہے، یعنی ایک آپ بیتی ہے، یعنی خود اپنے آپ سے بتانا اپنی کہانی کو۔ میں شہر کراچی ہوں، میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہوں، میرا شمار دنیا بھر کے بڑے شہروں میں کیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں۔ بہت پہلے میں ایک چھوٹی سی مچھیروں کی بستی تھا اور میرا پرانا نام کولاچی تھا۔ یہ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی۔ سمندر کا نام بحیرہ عرب تھا۔ یہاں ایک بندرگاہ تھی، بندرگاہ کہتے ہیں جہاں پر کشتیاں رکتی ہیں، کشتیوں کے رکنے کا اڈا، تو جس کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے۔ تجارت آپ لوگ جانتے ہیں کہ لین دین کے کام کو کہتے ہیں۔ قریب ہی اللہ کے ایک برگزیدہ بزرگ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی تھا۔ برگزیدہ کہتے ہیں بہت ہی نیک، برگزیدہ اللہ کے نیک بندوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ مزار آج بھی موجود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ عقیدت مند کہتے ہیں ماننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو۔ پھر رفتہ رفتہ یہ بندرگاہ ترقی کرنے لگی، یعنی آہستہ آہستہ، اور یوں میں ایک بستی سے شہر بنتا چلا گیا۔ 1838 میں جب ہندوستان کے اکثر علاقوں میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے سندھ کے ساتھ ساتھ مجھے یعنی کراچی کو بھی فتح کر لیا۔ انگریزوں نے یہاں کئی اہم عمارتیں تعمیر کی۔ تو پہلا پیراگراف ہمارا یہاں پر مکمل ہوا۔ ہم نے یہاں پر پڑھا کہ کراچی میں پہلے کس کی حکومت تھی اور کس طرح سے کراچی بڑھتا چلا گیا۔ اب ہم اپنے دوسرے صفحے کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ جب انگریزوں نے کراچی کو فتح کیا تو اس وقت یہاں بڑی تعداد میں ہندو آباد تھے، مسلمان بھی کثیر تعداد میں تھے، کثیر مطلب بہت زیادہ، لیکن عیسائی اور پارسی مذہب کے لوگوں کی یہاں پر بادشاہت تھی، وہ وہاں کے باشندے تھے۔ بندرگاہ کی وجہ سے میں بھی ترقی کرتا گیا، یعنی کراچی، اور یہاں کی آبادی بھی بتدریج یعنی آہستہ آہستہ معمولات کے ساتھ بڑھنے لگی۔ مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے سب سے پہلے بانی ہیں وہ یہیں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی یہیں حاصل کی۔ بانی پاکستان آج بھی میری گود میں ابدی نیند مطلب ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں، یعنی ان کا مزار آج بھی کراچی میں موجود ہے۔ ابتدا میں میرے ارد گرد ایک فصیل بنائی گئی، فصیل کہتے ہیں بہت اونچی دیواروں کو، مضبوط دیواروں کو۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے تھے، جو دروازہ سمندر کی جانب کھلتا تھا اسے کھارا در، اور جو لیاری ندی کی جانب کھلتا تھا اسے میٹھا در کہتے ہیں۔ مدتوں پہلے یہ فصیل ختم ہو گئی، یعنی کافی پہلے وہ دیواریں جو بنائی گئی تھی، ایک باؤنڈری جسے کہتے ہیں، وہ ختم ہو گئی اور دروازے بھی باقی نہ رہے، لیکن البتہ کھارا در اور میٹھا در کے علاقے اب بھی موجود ہیں اور پرانے شہر کی یاد دلاتے ہیں۔ ان علاقوں کی گلیاں قدیم اور بہت تنگ ہیں۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے بہت پرانی، پھر چاہے وہ چیز ہو، کوئی جگہ ہو، اسے قدیم کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم کا آبائی گھر، آبائی مطلب آبا و اجداد، جب ان کے باپ دادا تھے، وہ گھر جو ہے وزیر مینشن کھارا در کے علاقے میں آج بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ تو یہ ہماری تھی آدھی ریڈنگ جو کہ آج ہم نے پڑھی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے، اگلی ویڈیو میں ہم اس ریڈنگ کو مکمل بھی کریں گے اور میں آپ کو کچھ پکچرز بھی دکھاؤں گی جس سے آپ جو ہے ان چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اگلی ریڈنگ کا، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔